شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اپنے وفد کے ہمراہ گزشتہ رات عمرہ کیا اور خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے۔ حجاج کرام نے آج رمی جمعرات کا اہم فریضہ ادا کیا اور جانوروں کی قربانی دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے واشنگٹن میں امریکی ارکان کانگریس سے خطاب میں بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو اجاگر کیا ہے، جس سے پاکستان میں کروڑوں افراد کے معاش کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اور پاکستان نے بیروت کے قریب اور لبنان کے جنوبی حصوں پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اب خبری تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور پاکستانی وفد سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی خصوصی دعوت پر سعودی عرب کے دورے پر ہیں، جنہوں نے گزشتہ رات عمرے کی ادائیگی کی۔ اس موقع پر پاکستانی وفد کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وفد کے ہمراہ خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے اور بنیاد المرصوب کی عظیم فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پاکستان کے معاشی میدان اور عوامی فلاح کے لیے اقدامات کے حوالے سے حالیہ کامیابیوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے ملک کی ترقی و خوشحالی کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ بالخصوص ظلم و جبر کے شکار کشمیری اور فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سابق سینیٹر عباس خان آفریدی کے وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرحوم کے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے مرحوم سینیٹر کے اہل خانہ سے بھی اظہار تعزیت کیا اور ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ حجاج کرام نے آج رمی جمعرات کی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد حج کے دوسرے اہم اور ضروری مناسک کی ادائیگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے جانوروں کی قربانی کی، سر کے بال منڈوائے، طواف افاضہ کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ حکام نے جمعرات کی مختلف منزلوں پر حجاج کی آمد و رفت کو خصوصی اسلوب کے ساتھ ممکن بنانے کے لیے کئی راستے مختص کیے۔ مشاعر ٹرین اور مینا میں خیموں کے ارد گرد کے مختلف علاقوں کو آج جانے کے لیے مختلف پلوں کو ایک پل سے منسلک کیا گیا ہے۔ جمعرات پل اور ارد گرد کے علاقوں کی طرف حجاج کی نقل و حرکت کو گروپس کی صورت میں بتدریج اور محفوظ طریقے سے ممکن بنایا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستان کے پارلیمانی وفد نے علاقائی امن، جنوبی ایشیا کے حالیہ بحران اور پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کی کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کمیٹی کو بھارت کی حالیہ اشتعال انگیزیوں اور شہریوں پر فوجی حملوں کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کمیٹی ارکان کو بتایا کہ بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت نے سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر منسوخ کر دیا، جس سے لاکھوں پاکستانیوں کا معاش خطرے میں پڑ گیا۔ اس سے بھارت پانی جیسے اہم ذرائع کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے خطرناک مثال قائم کر رہا ہے۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف زگیلہ نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے اور بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے دوران ہمارے سیاستدانوں اور فوجی قیادت نے مثالی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے آج ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم وطن عزیز کی بہادری سے دفاع کرنے اور عظیم قربانیاں دینے پر پاکستان کے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ کے دورے کے دوران سفارتی بحث پر پاکستان کے موقف کو مضبوط اور متاثر کن انداز میں پیش کیا۔ پاکستان نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے قریب اور جنوبی نواحی علاقوں پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملے بین الاقوامی قوانین، لبنان کی خود مختاری اور گزشتہ سال نومبر کے جنگ بندی کے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے طاقت کا وحشیانہ استعمال شہریوں کی زندگی کے لیے خطرہ، علاقائی عدم استحکام میں اضافے کی بڑی وجہ اور پائیدار امن کے قیام کی کوششوں کے لیے نقصان دہ ہے۔
ترجمان نے کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں لبنان کی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ اور جنگ بندی کے مصالحت کاروں پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی قابض فوج کے کڑے احتساب اور کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کریں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔